سحر البیان جو میر حسن کی لکھی ہوئی ایک بہت کامیاب مثنوی ہے۔ یوں تو مثنویاں اور بھی لکھی گئی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بھی مثنوی نہیں لکھی گئی ہے۔ مثنوی سحر البیان جس کا قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا جس کے یہاں کوئی بھی غم نہیں تھا سوائے ایک غم کے۔ اس کے دل پہ یہی داغ تھا کہ اس کے یہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں تھا ہوتا۔ تو اس نے ایک دن اپنے وزیروں کو بلا کر کہا کہ میں اب اس زندگی سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہوں اور جو میری بچی ہوئی زندگی ہے وہ میں فقیری حالات میں گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس مال و دولت تخت کا وارث تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور وزیروں نے کہا کہ آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقنطوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور ایک دن دربار میں نجومیوں کو بلایا جاتا ہے۔ نجومی بادشاہ کی قسمت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جو اتنا خوبصورت ہوگا کہ جس پہ چاند بھی رشک کرتا ہوگا۔ اور پنڈتوں نے بھی اپنی انگلیوں پر حساب دیکھا اور کہا کہ آپ کے یہاں چندرما سا بالغ پیدا ہوگا۔ اس مثنوی کی یہی خوبی ہے کہ جب پنڈتوں کی بات کی گئی تو تب ہندی کے شبد استعمال کیے گئے ہیں، اور پھر جب پنڈتوں نے بتایا کہ اس کو 12 برس تک خطرہ رہے گا بلندی سے، اس کو چھت پر نہیں جانے دینا، نہ ہی شہزادے کو باہر جانے دینا۔ اور پھر 9 برس بعد جب شہزادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام بے نظیر رکھا جاتا ہے۔ تو بہت پرورش کی جاتی ہے، بہت خوشیاں منائی جاتی ہے بے نظیر کے پیدا ہونے پر۔ اور اس کے بعد جب 12ویں برس کے ایک دن پہلے وہ شکار پہ چلا جاتا ہے بادشاہ کے ساتھ، اور شکار پہ دن کو شکار پہ چلا جاتا ہے، جب شام کو واپس لوٹتا ہے تو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، تو شہزادہ بے نظیر ضد کرتا ہے، سپاہیوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھت پہ سونا ہے۔ سپاہی بادشاہ سے اجازت لے کر آتے ہیں کہ بے نظیر چھت پہ سونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں سونے دیجئے، کیونکہ اس کے 12 برس پیدا ہو گئے، 12 برس پورے ہو گئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ 12ویں برس کی آخری شب ہے۔ جب شہزادہ بے نظیر چھت پہ جا کر سو جاتا ہے، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جو سپاہی پہرے دار لگائے جاتے ہیں ان کو بھی نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ اور یوں ہی اچانک سے ایک پری کا گزر ہوتا ہے، پری کا نام معروف ہوتا ہے، اور پری کی نظر جیسے شہزادے پہ پڑتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ چاند آج زمین پر کیسے آ گیا ہے، اور پری شہزادے بے نظیر کو اپنے تخت پر بٹھا کے پرستان لے جاتی ہے۔ اور یوں ہی جیسے سپاہیوں کی پہرے داروں کی نیند کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں تو شہزادہ نہیں ہے۔ یہی بات جب بادشاہ کو سناتے ہیں تو پورے محل میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ بے نظیر شہزادہ چھت پہ سویا تھا لیکن اب وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جب شہزادے بے نظیر کی پرستان میں جا کر آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہ میرا محل نہیں ہے جہاں میں سویا تھا، اور ایک خوبصورت سی پری اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ پری معروف اسے بتاتی ہے کہ مجھے تجھ سے عشق ہو گیا تھا اور میں تجھے اپنے ساتھ پرستان لے آئی ہوں۔ اب یہ میرا گھر نہیں بلکہ تیرا گھر ہی ہے، اب تو جو چیزیں چاہے گا میں تجھے یہیں دستیاب کروں گی۔ اور پری شام کو اپنے والد کے یہاں چلی جاتی کیونکہ اس نے اپنے والد سے چھپ کر یہ کام کیا تھا، اور شہزادہ بے نظیر تنہائی میں روتا، اسے اپنے گھر کی یاد آتی۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ پری نے کہا کہ اب تجھے مایوس نہیں رہنا چاہیے، میں تجھے ایک گھوڑا دیتی ہوں جس پہ تو شام کو سیر و تفریح کے لیے نکل جانا اور شام سے تھوڑا وقت پہلے ہی واپس لوٹ آنا۔ اور ایسا ہی روزانہ ہونے لگا۔ جب پری کو لگا کہ اب شہزادہ کہیں نہیں جائے گا تو پری شام کو اپنے والد کے گھر چلی جاتی، اور ایک دن یوں ہوا کہ شہزادے کو خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں گھومنے چلا جاؤں آدھی رات کو۔ جب شہزادہ گھومنے چلا گیا، اس نے گھوڑا لیا اور وہ گھومنے چلا گیا، اور اس کی نظر ایک محل پر پڑتی ہے جو کہ چاندنی میں بہت ہی چمک رہا ہوتا ہے۔ اور جب اس محل کے پاس وہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک شہزادی نظر آتی ہے۔ شہزادی کا نام بدر منیر ہوتا ہے۔ وہ شہزادی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ بے نظیر کو دیکھتے ہی اس سے عشق ہو جاتا ہے، اور شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ شہزادی کی سہیلی کا نام نجم النساء ہوتا ہے، جو کہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور جب شہزادہ بے نظیر پیڑ کے پیچھے سے چھپ کے شہزادی کو دیکھ رہا ہوتا ہے
تو نجم النساء کی نظر پڑ جاتی ہے اور نجم النساء بدر منیر شہزادی سے کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند زمین پہ آ گیا ہے، پیڑ کے پیچھے سے کوئی چھپ کے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور شہزادی بدر منیر جب دیکھنے جاتی ہے، جب ان کی نظروں سے نظریں ملتی ہیں تو انہیں آپس میں عشق ہو جاتا ہے پہلی ہی نظر میں، اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ دیر بعد جب ان کو ہوش آتی ہے تو بے نظیر اور بدر منیر کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد روزانہ ان کی بات چیت ہونے لگی ہے۔ جب شام ہوتا ہے شہزادہ واپس آتا، بدر منیر سے ملتا اور واپس پریستان چلا جاتا، اور یہ بات پری کو پتہ چل جاتی ہے۔ پری کا ایک دیو ہوتا ہے جو اسے بتا دیتا ہے کہ شہزادہ بے نظیر کسی اور سے عشق کر بیٹھا ہے، اور یہ بات جب پری کو پتہ چلتی ہے تو پری بے نظیر کو ایک کوے میں قید کر دیتی ہے۔ اور جب دوسری طرف جب شہزادی بدر منیر کو پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ کچھ دنوں سے مجھے ملنے نہیں آیا ہے، تو اسے خواب آتی ہے کہ پری نے اسے ایک کوے میں قید کر دیا ہے۔ تو ایک دن وہ اتنی بے بس ہو جاتی ہے، اور جو اس کی سہیلی ہوتی ہے نجم النساء، اس کو ترس آتا ہے بدر منیر پر، اور وہ شہزادے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اور راستے میں انہیں جنوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا بیٹا فیروز شاہ ملتا ہے۔ فیروز شاہ کو نجم النساء سے عشق ہو جاتا ہے اور نجم النساء سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور نجم النساء اسے کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ایک ہی شرط پہ شادی کروں گی، اگر تو شہزادہ بے نظیر کو ڈھونڈ کے لائے گا تو میں تجھ سے شادی کروں گی۔ اس کو ایک پری نے کنویں میں قید کر کے رکھا ہے، اور پھر فیروز شاہ جاتا ہے شہزادہ بے نظیر کو آزاد کر کے لاتا ہے وہاں سے، اور پھر نجم النساء اور فیروز شاہ کی شادی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے نظیر کی اور بدر منیر کی بھی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اپنے محل کو لوٹ جاتے ہیں۔